بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال بچپن میں تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے۔ یتیمی میں زندگی گزاری۔ آپ کی 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی تھے۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکہ میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی تو حضرت ابوبکر صدیق اس رستے سے گزرتے تھے جس رستے میں حضرت بلال کام کیا کرتے تھے۔ بڑے جفاکش محنت والے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے رک کر کہا کہ اے بلال، کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی بھی غلامی سے آزاد نہیں کروائیں گے۔ میں تجھے وہ در بتاتا ہوں کہ اگر تو اس دروازے پر آ گیا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیں گے۔ دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یہ گانا ہو گیا، اس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے ابوبکر صدیق کی بات سنی تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت بہت سارے لوگوں نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ 2 ایسے واقعات ہوئے، حضرت بلال کا ایمان لانا ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے گئے جہاں عبداللہ بن جدعان نے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ بتوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ دے ماری اور کہا، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے؟ لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر عبداللہ بن جدعان کو بتایا کہ تیرا غلام ہے، تو بہت بڑا سردار لگتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ تیرا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا کہ یہ غلام لے لو، مفت ہی میں لے لو۔ یہ نہ بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے بلال کو لے لیا۔ وہ بھی بڑا سخت آدمی تھا، طبیعت میں بڑی سختی تھی، لیکن محبت اور عشق چھپائے نہیں چھپتے اور کوئی مسلمان اپنا ایمان نہیں چھپا سکتا۔ انہی دنوں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمار بن یاسر، مکہ کے سبھی کافر اکٹھے ہو کر ایک غریب کو مار رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ مکہ کے سارے سرداروں نے عمار بن یاسر کو دیوار کے ساتھ لگا کر کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ تکلیف سے بے حال ہو گئے، وجود لہو لہان ہو چکا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کاش وہ کسی کو نہ بتائے ورنہ ان کو بھی اذیت دی جائے گی۔ ابو جہل نے بھی عمار کو کوڑے مارے، ابو لہب نے بھی، ابو سفیان نے بھی اور امیہ نے بھی کوڑے مارے۔ آخر کار جب امیہ مار مار کر تھک گیا تو انہوں نے اپنے غلام بلال کو بلایا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ مضبوط آدمی ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ یہ لو کوڑا اور حضرت عمار کو مارو۔ جناب بلال نے جب کوڑے کی طرف دیکھا اور حضرت عمار کی طرف دیکھا تو عجیب سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت عمار تھوڑا سا دیوار سے آگے ہوئے اور بولے۔ حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، یار 2-4 کوڑے تو بھی مار لے، میرا کیا ہے، مجھے تو مار پڑ رہی ہے، مگر اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا۔ حضرت بلال کو پتہ تھا کہ یہ سب سامنے کھڑے ہیں، میں کوڑا مار بھی نہیں سکتا اور جب میں مار نہیں سکوں گا تو یہ سب مجھے ماریں گے۔ اگر آپ کی کن پٹی پر کسی نے پستول رکھ دیا ہو اور کہے کہ کہو میں کافر ہوں تو اسلام میں ایسا کرنے کی اجازت ہے، مگر پکے مومن نہیں کرتے، وہ شہادت کو ہی اولیت دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھے کوڑا نہیں مار سکتا۔ جب تو مار کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ جب تو کلمہ شہادت کو نہیں چھوڑ سکتا تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انہوں نے کوڑا ہوا میں زور زور سے لہرایا اور سب کے سامنے زمین پر پھینک دیا اور فرمایا، جب عمار مار کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ اور انہوں نے سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ کافروں پر سناٹا چھا گیا اور کہا، بلال تیری یہ جرأت کہ تو نے کلمہ پڑھا؟ رب فرماتا ہے کہ تم کہو کہ میں نے اللہ کو مانگ لیا۔ رب کو مانگ کر پھر ڈٹ جانا۔ تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ حضرت بلال نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں ماروں گا۔ امیہ جو کہ سب سے زیادہ سخت مشہور تھا، سب اس کی طرف دیکھنے لگے اور امیہ کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ مجھے تو بلال نے کبھی نہا نہیں کی، عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگے، بلال تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا ہے، مگر تجھے پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت بلال فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے تو مجھے مارے گا، تکلیفیں دے گا۔ فرمایا، میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیے ہیں، بس کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اعلان جو کر لیا ہے، محبت جو کر لی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے۔ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر سلا دیا۔
جب لوہا گرم ہوتا تو وہ سلاخیں وجود کو لگتیں، سرخ سلاخیں آپ کے جسم میں پیوست ہو جاتیں۔ پہلے پہل آپ خاموش رہتے تھے۔ غلام نبطی نے لکھا ہے کہ پہلے خاموش رہتے تھے، احد احد نہیں کہتے تھے۔ جب تکلیف بڑھ جاتی تو زبان سے نکلتا احد احد، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تکلیف بڑھتی تو امیہ کیا کرتا؟ امیہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا۔ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال گلے میں رسی ڈالتے اور حضرت بلال کو گھسیٹا اور دوڑایا جاتا تو حضرت بلال کے قریب سے گزرنے والے جملہ کستے کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو تجھے بچانے کیوں نہیں آتا؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے، جب تیرے اندر اتنا خلوص ہے تو وہ تجھے بچانے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت بلال نے زبردست جواب دیا، کہنے لگے کہ ہاں میں مخلص تو ہوں اور میرا رب قادر بھی ہے۔ جب تم بازار جاتے ہو تو مٹی کے برتن لینے تو اسے ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہو کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے؟ فرمایا میرا اللہ اور اس کا رسول بھی چیک کر رہے ہیں کہ میں پکا ہوں یا کچا۔ فرمایا کہ دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں۔ سیرت نگاروں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، حضرت بلال کو مار پڑ رہی تھی اور وہ مسلسل احد احد پکار رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا بلال آہستہ سے احد احد پکارا کر، اتنی مار پڑتی ہے تجھے۔ حضرت بلال نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 2 دن آہستہ سے احد احد پکارتے رہے، 2 دن مار بھی نہ پڑی۔ تیسرے دن جب امیہ آیا تو انہوں نے دوبارہ اونچی آواز میں احد احد کہنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر کوڑا مارنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا پھر اونچی آواز میں ذکر شروع کر دیا ہے، بلال میں نے تجھے روکا تھا۔ تو حضرت بلال حبشی فرمانے لگے حضور آہستہ آواز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اقبال فرماتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو بلال کو مار پڑ رہی تھی، میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ بلال کو نجات دے دے، یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے۔ حرم پاک کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں بلال کو خرید لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر گئے، گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ امیہ میرا مخالف ہے، وہ میری بات نہیں سنے گا، آپ جائیے اس سے کہیں کہ بلال کو بیچ ڈالے۔ وہ گئے اور کہا کہ آپ حضرت بلال کو بیچ دیں۔ کہنے لگے میری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا 50 دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں اسے منافع میں بیچوں گا۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا تو انہوں نے کہا چل میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ ابوبکر کو آتا دیکھ کر وہ چڑ گیا اور کہا ابوبکر اگر تو بلال کو خریدنے آیا ہے تو جو رومی غلام اور 2 لونڈیاں تیرے پاس ہیں وہ تو مجھے دے دے اور 50 دینار کے بدلے 200 دینار تو مجھے دے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ حضرت ابوبکر نے 3 غیر مسلم غلام لیے اور 200 دینار بھی ساتھ لیے۔ عباس جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے ابوبکر تو ایک کامیاب تاجر ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو آپ اس سودے کی لذت سے ناواقف ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو لینے ابوبکر پہنچے، 2000 دینار 3 غلام دیے تو امیہ کھلکھلا کر ہنسا اور کہا تو بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، ان پڑھ کو لے کر جا رہا ہے، پڑھا لکھ کر رومی غلام دے کر مجھے جا رہا ہے، ایک کالے حبشی کو لے کر بڑے گھاٹے کا سودا کیا تو نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو کافر ہے، تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے اور میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو اس کے ظاہری رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں اس کے باطن تک پہنچ چکا ہوں۔ حضرت بلال ساتھ کھڑے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے امیہ اگر میں یمن کا حکمران ہوتا اور تو بلال کے بدلے مجھ سے یمن کی حکمرانی مانگتا تو میں خوشی خوشی تجھے سونپ دیتا، لیکن تجھ سے حضرت بلال ضرور لے لیتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو ان کا حال یہ تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے اوپر 4 بھاری چکیاں رکھی ہوئی تھیں، آپ تھوڑی حرکت کرتے تو ان چکیوں کی وجہ سے آپ کو زخم ہو جاتے اور خون بہنے لگتا۔ آپ کو بہت گرم ریت پر لٹایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ سے آپ کو پیسے دے کر چھڑا لایا تو بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس، تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے بلال جلدی نہ کر،
جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ اگر تجھے اتنی زخمی حالت میں دیکھیں گے تو اور زیادہ اداس ہو جائیں گے۔ تو میرے ساتھ گھر چل، میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں، پٹی کرتا ہوں، تیرے زخم صاف کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسائے نبوت تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں حضرت بلال کو دیکھا تو آپ کو بہت غم ہوگا۔ جناب بلال فرماتے ہیں، جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا، کبھی کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہ کی تھی۔ امیہ مجھے 4 دن تک روٹی بھی نہیں دیتا تھا۔ جب میں گیا تو ابوبکر صدیق نے میرے لیے چٹائی بچھائی، مجھے صاف ستھرا کیا، کھانا کھلایا، اپنا جوڑا پہنایا، پگڑی پہنائی۔ فرمایا، تو آج جا رہا ہے در رسالت مآب پہ، تو آج پہنچ رہا ہے حضور کے دربار پہ۔ بن کے جوگن مدینے نو جاواں گی میں، جو بیتی نبی نو سناواں گی میں۔ حضرت بلال کے دل میں بھی بڑی امنگ تھی، آج جاؤں گا در رسالت مآب پر اور ان کو اپنی آپ بیتی سناؤں گا۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو سجایا اور سنوارا۔ حضرت بلال کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ کہا کہ باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے، باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک ماں تھی، جب بھی کام کر کے آتا تو میری ماں اور بہنیں مجھے دیکھ کر رو دیا کرتی تھیں۔ فرمایا، ابوبکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے ہی نہیں جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں۔ وہ رونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، تو میرے سینے سے لگ کر جتنا رونا چاہتا ہے رو لے، میں ساری کائنات کے آنسو دیکھ سکتا ہوں مگر حضور پاک کے آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ جب آپ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو حضرت بلال نے ایک نظر آپ کو دیکھا اور نگاہ نیچی کر لی، کیونکہ آپ کو رونے سے منع کیا گیا تھا۔ حضرت بلال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، تیرا بڑا شکریہ۔ اے ابوبکر، اللہ تجھے جزا دے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے زیادہ آنسو حضرت ابوبکر صدیق کے ہی نکل گئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ شکریہ کے لفظ آپ کہاں اور میں کہاں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ڈال لیتا بلال کو خریدنے میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور میں بھی آپ کا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا اور فرمایا، میرے گلے لگ جاؤ، تو آپ علیہ السلام دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت جملہ یوں بیان فرمایا کہ اے بلال، تو نے بڑی سختیاں دیکھیں، میرا اللہ ہی تجھے جزا دے گا۔ تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ حضور بھی روئے اور حضرت بلال بھی تڑپ اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا، خدیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ تو آپ حضرت خدیجہ نے جواب دیا، حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی دے دی ہے۔ سیدنا زینب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ایک برتن میں کھجوریں لے کر آئیں تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے کہ اٹھا کر آپ کو پیش کر سکیں، تو آپ نے فرمایا، نہ ابوبکر، بلال پہلے دن آیا ہے، تو نے گھر میں اس کی بڑی خدمت کر لی ہے، اب میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ 30 سال سے زیادہ عمر تھی میری، مجھے کبھی کسی نے پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نرم نرم کھجور ڈھونڈ کر دی اور کہا، بلال کھاؤ۔ بھوک تو بہت لگی ہوئی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت دیکھ کر ختم ہو گئی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں عرش کی بلندیوں پر ہوں، کائنات کی ساری نعمتیں، ساری محبتیں، ساری رحمتیں، ساری عنایتیں میرے پاس جمع ہو گئی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال کی کیا ڈیوٹی ہوگی، یہ کیا کام کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، بلال، یہ تیرا گھر ہے، آج سے گھر کی ذمہ داری ساری تیرے اوپر ہے، تو خاص میرا سیکریٹری رہے گا۔ پردے کی آیتیں تو ابھی نہیں آئی تھیں، سودا سلف بازار سے لاتے۔ آپ فرماتے، میں نے باہر کا کام کر لیا ہے، اب کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ حضرت خدیجہ کہتی، نہیں، میں نے سارے کام کر لیے ہیں، بس چکی پیسنی ہے، تو آپ آٹا بھی پیس دیتے تھے۔ ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن کے نام سے جانتی ہے مگر وہ نیزہ بردار بھی تھے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور کی حفاظت کے لیے نیزہ اٹھایا کہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام کرتے تو آپ نیزہ اٹھا کر دروازے پر کھڑے رہتے۔ حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ نیزہ اپنے پاس رکھا، جنگ بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی اور غزوہ خندق میں بھی۔ حضرت بلال حبشی صادق الاولون میں سے ہیں، پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں۔
حضرت بلال حبشی نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب وقت آ گیا تھا ہجرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تو ہجرت کر مدینے کی طرف۔ تو حضرت بلال نے فرمایا، ایک بات پوچھنی ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ تو آپ نے کہا کہ کیا آپ بھی مدینے آئیں گے؟ تو آپ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں میں بھی آؤں گا۔ پوچھا کب جانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلال، مردوں اور عورتوں پر مشتمل یہ 16 افراد کا قافلہ ہے، میں تجھے اس قافلے پر امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کر جا مکے سے مدینے، جس کا سفر 250 کلومیٹر تھا۔ سخت گرمی کا موسم ہے، آپ نیزہ لے کر اور تلوار لے کر قافلے کے آگے پیچھے اس قافلے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خیر سے قافلہ مدینے پہنچ گیا اور آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں انتظار کر رہے ہو، تھک گئے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے، میرا کام ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت بلال نے پوچھا، حضور حکم کریں، اب کیا کام کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مسجد بنانی ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر شروع ہو گئی، مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب اذان کا معاملہ آ گیا کہ نمازیوں کو کس طرح مسجد کی طرف بلایا جائے۔ ایک صحابی کہنے لگے، حضور ہم مسجد کے اوپر آگ جلائیں گے تو روشنی دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا، دف منگواتے ہیں، اس کو بجائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سو جاؤ، صبح فیصلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زیر اور حضرت عمر فاروق نے خواب دیکھا کہ کوئی اذان پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی فضیلت میں کہا، قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ صبح آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جیسا خواب میں دیکھا گیا ہے ویسا ہی حکم ہے میرے اللہ کا اذان کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلال دیں گے۔ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، وہ اشہد کو صحیح ادا نہیں کر سکتے تھے، شین کو سین ادا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا، بلال کا اشہد بھی اللہ کو اشہد کی طرح قبول ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو اذان یاد کرنے کا کہا۔ حضرت بلال حبشی کو اذان سکھا دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چڑھ جا مسجد نبوی کے پاس منارے پر، اور حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان تاریخ میں پڑھی۔ 2 دفعہ حضرت بلال اذان نہ پڑھ سکے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے، ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پر سو گئے۔ حضور نے فرمایا، تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی۔ حضرت بلال خود بھی سو گئے۔ صبح جب سورج چمکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت بلال کو آواز دی کہ تیرے ذمہ تھا کہ تو ہمیں جگاتا۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ساری رات جاگتا رہا اور جب جاگنے کا ٹائم تھا تو میں سو گیا۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے آپ کو اذان دینے سے روکا کہ آپ لفظ صحیح ادا نہیں کرتے، تو آپ نے صبح کی اذان نہ دی۔ جب کافی دیر ہوئی تو سورج نہ نکلا تو لوگ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام احوال بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو کیوں روکا گیا اذان سے؟ اب بلال سے کہو کہ اذان دے جب ہی صبح ہوگی۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور اذان دینے کی التجا کی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اذان دی تو دن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت بلال سے بہت محبت تھی کہ انہوں نے صبح ہی نہ کی، پھر جب بلال نے اذان دی تو صبح ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے کہ اذان دیتے ہوئے سکون کتنی دفعہ ملا؟ تو آپ نے فرمایا، ایک اس دن جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان سکھائی تھی، اور ایک اس دن جب میں کعبے کی چھت پر اذان دے رہا تھا اور سارے کفار گردن جھکائے کھڑے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے اور میں اذان دے رہا تھا، تو آج میں بڑا ہی راضی تھا کہ اللہ نے میرے حبیب کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، آپ کے گھر کا سارا کام کر جاتے، آٹا پیس دیتے تھے۔ ایک دن حضرت بلال صبح کی اذان دے کر غائب ہو گئے۔ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بلال کو بلاؤ، اقامت کروائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آئے گا تو اقامت کروائے گا۔ صحابہ نے سوچا کہ کبھی آپ نے ایسا کام کیا تو نہیں، تو حضرت بلال جلدی جلدی سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پوچھا کہ کہاں گئے تھے، بس کہا کہ اقامت کرواؤ۔ کچھ صحابہ نے آپ کو الگ لے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کہاں گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کئی دنوں سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے سید فاطمہ کا ہاتھ بٹانے کی اجازت دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بہت مشکل سے مانے ہیں، اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چکی چلا کر آیا ہوں، ان کی مدد کرنے گیا تھا۔
سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے پردہ کیا اور میں نے ان کی چکی چلائی ہے۔ حضرت بلال رو رو کر فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی میں نے چکی پیسی ہے اور آپ کی بیٹی نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ بدر کی جنگ ہوئی تو حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار تھی، کہا میں لڑوں گا، پورا جہاد کروں گا۔ امیہ جو بڑا ظالم تھا بھاگ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کر، وہ دوڑ رہا تھا تو حضرت بلال نے کہا پکڑنا امیہ کو، بڑا ہی ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا لوگوں پر اور مجھ پر بھی۔ امیہ کو صحابہ نے روکا، حضرت بلال نے تلوار سے اس کا سر اتار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بلال مبارک ہو، تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال نے منہ سے کوئی لفظ نہ ادا کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عمر نے کہا جس نے کہا کہ حضور وصال کر گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار، کوئی مجھے آ کر یہ نہ بتائے کہ حضور وصال کر گئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نہ بھائی، میرے مصطفیٰ پر موت نہیں آتی۔ سب نے اپنا اپنا اظہار غم کیا، لیکن بلال نے کسی کو اپنا دکھ نہ بتایا اور ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے رونے لگے۔ اور ایک شخص بولا کہ بلال بولتا ہی نہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، بلال کو کہا گیا کہ مسجد کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دے۔ حضرت بلال جو ایک ہی زور سے کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے تھے، آج کئی بار چڑھتے اور کئی بار گر جاتے، ان سے چڑھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حضرت بلال نے کہا سلیمان میری مدد کرنا، مجھ سے چڑھا نہیں جاتا۔ جناب سلیمان فارسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا بلال تو بیمار ہے۔ حضرت بلال کو 3-4 صحابہ نے چھت پر چڑھایا، آپ نے اذان شروع کی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے چپ کھڑے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر رو پڑے۔ ان کو روتے دیکھ کر آپ چھت سے گر پڑے اور کہا کہ یہ ڈیوٹی کسی اور کو دے دیں، میں یہ نہیں سنبھال سکتا۔ زاروں قطار رونے لگے، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، مدینہ چھوڑ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے کہ بلال تو آتا کیوں نہیں، تو مجھے چھوڑ گیا ہے۔ صحابہ نے بھی آپ کو بلوایا، آپ آئے تو سب نے اذان کی فرمائش کی تو آپ نے کہا میں نہیں دے سکتا، میرے اندر وہ آواز نہیں ہے جو میرے محبوب کی وجہ سے تھی۔ سب کہنے لگے اذان دیں۔ حضرت حسن حسین نے بھی آپ کا دامن تھاما تو فرمایا بیٹا میں تمہاری نانی اور والدہ کا بھی غلام رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کرنا۔ لیکن بلال حبشی کو اذان کا کہا گیا تو آپ نے اذان دی اور کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جہاں سے رونے کی آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ سب کو وہی دن یاد آئے جو بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں شام گئے اور کہا کہ آپ اذان سنائیں۔ حضرت بلال نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، اگر تم نہ روئے تو میں اذان پڑھوں گا۔ حضرت عمر تو نہ روئے مگر معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ روئے تو عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان محمد رسول اللہ تک گئی اور اس سے آگے نہ بڑھ سکی۔ حضرت بلال وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ تشریف نہ لے گئے۔ یا اللہ، ہمارا ایمان نبیوں کی طرح مضبوط نہیں، صحابہ کی طرح نہیں، مومنوں کی طرح نہیں، نیک لوگوں کی طرح نہیں۔ ہمارا ایمان کھوکھلا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تیری جنت کے قابل ہیں بھی یا نہیں، مگر اے پروردگار عالم ہمیں تیری دوزخ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یا رب ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ۔